دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى نوح وأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ گزشتہ جمعے میں بتایا گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جانے کے بعد شیطان نے ان کی اولاد کو گمراہ کر دیا اور کفر و شرک میں مبتلا کر دیا، اور جب پوری دنیا کے اندر کفر و شرک چھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر 950 سال تک دین کی دعوت دی، مگر سوائے چند لوگوں کے جو آپ پر ایمان لائے تھے باقی ایمان نہیں لائے، بلکہ وہ آپ سے کہنے لگے یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ اے نوح، تم نے ہم سے بہت جھگڑا کیا تو اب لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، وہ عذاب تم پر ضرور آئے گا، اللہ اس کو لے کر آئے گا اگر وہ چاہے گا تو، اور تم اس کو جو ہے روک نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ آپ کو دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگے لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، اے نوح اگر تم اپنی دعوت سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے، تمہیں سنسار کر دیں گے، تمہیں رجم کر دیں گے۔ اس طرح نوح علیہ السلام جو ہے دھمکی دینے لگے، اور حال یہ ہو گیا کہ بوڑھا باپ اپنے پودے کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ اپنے جو معبود ہیں ان کو چھوڑنا مت، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نسر کو، یہ ان کے معبودوں کے نام تھے، تاکہ ان کو مت چھوڑنا، ان کی عبادت کرتے رہنا اور ان کی دعوت کرنا۔ جب حالات یہاں تک پہنچ گئے تو نوح علیہ السلام ان سے بالکل مایوس ہو گئے۔ جب مایوس ہو گئے تو نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی کے اندر عرض کیا وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے پروردگار، زمین پر کسی کافر کا گھر نہ چھوڑ، اگر آپ چھوڑیں گے تو ان سے جو ہے فاجر اور کافر اولاد ہی پروان چڑھیں گے، یہ نہیں جنیں گے، نہیں پیدا کریں گے بلکہ کافر کو اور فاجر کو۔ کیونکہ حال یہ ہو گیا ہے کہ بوڑھا باپ جو ہے پوتے کو جو وصیت کر کے جا رہا ہے کفر کی اور شرک کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس عرض کو جو ہے قبول کیا اور انہیں جو ہے ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ قرآن پاک میں ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ كَانُوا مُغْرَقُونَ، کہ ہم نے نوح کی طرف وحی کی کہ تم جو ہے کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کی روشنی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے یعنی جو کافر ہیں ان کے بارے میں اب ہم سے بات مت کرو، اب یہ سب جو ہے پانی کے عذاب میں ڈوب جائے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے اگر کسی قوم کی ہلاکت اللہ کی طرف سے یقینی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور یہ پتہ چل جائے کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو پھر ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ چیز ہم کو تو پتہ نہیں چلتی، نبی کے پاس وحی آتی ہے اور وہی سے ہم کو پتہ چلتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کے اندر ایک بہت بڑی کشتی بنائی پہاڑ کی طرح، اور لوگوں نے اتنی بڑی کشتی پہلی مرتبہ دیکھی، ٹھیک ہے، اور اس وقت حال یہ تھا
کہ جب نوح علیہ السلام نے جس وقت دعا کی تھی اسی وقت سے ان کے اوپر عذاب شروع ہو گیا. ان کے یہاں پیدائش ہونا بند ہو گئی تھی, بارش برسنا بند ہو گئی تھی, دریا نالے سوکھنے لگے تھے. اور اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام ایک بڑی کشتی بنا رہے تھے, تو کافر لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے, کہنے لگے اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں آپ, نہ آسمان سے پانی برس رہا ہے, نہ زمین سے جو ہے پانی نکل رہا ہے, نالے اور دریا سوکھ رہے ہیں, آپ اسے کہاں چلائیں گے؟ یا جنات کو اٹھا کے جو ہے سمندر میں لے جائیں گے, یا پھر یہ ریت کے اوپر دوڑیں گے؟ نوح علیہ السلام نے کہا ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. آج تم ہمارا مذاق اڑا لو, جیسے تم آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو, کل قیامت کے دن ہم بھی تمہارے اوپر ہنسیں گے جیسے کہ تم آج ہنس رہے ہو. تب تم سمجھ گئے. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. تم ان قریب جان لو گے کہ کس کے اوپر جو ہے کہتے ہیں رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس کے اوپر دائم. نوح علیہ السلام نے جواب دینے کے بعد اپنے کام میں لگے رہے اور انہوں نے کشتی مکمل کر لی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے آن پہنچا, اور پانی جو ہے سب سے پہلے اس جگہ سے نکلا جہاں سے آگ نکلتی ہے. قرآن پاک کے اندر ہے حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. کہ جب ہمارا امر آ گیا, امر یعنی اللہ کا عذاب, اور تندور سے پانی ابلنے لگا. کہاں سے ہوگا پانی؟ تندور سے, دریا سے نہیں, سمندر سے نہیں, نالوں سے نہیں, تندور سے جہاں آگ جلتی ہے وہاں سے پانی ابلا. تو اللہ نے علیہ السلام سے کہا کہ ہر جاندار کا, ہر ذی روح کا ایک جوڑا کشتی کے اندر سوار کر لیجیے, اس لیے کہ جو عذاب ہوگا یہ جو ہے عالمگیر عذاب ہوگا, ہماگیر عذاب ہوگا. اس عذاب سے کوئی بھی نہیں بچے گا. دنیا کے اندر موجود کوئی بھی چیز نہیں بچے گی, ہر چیز ہلاک ہو جائے گی, ہر پرندہ ہلاک ہو جائے گا, ہر درندہ ہلاک ہو جائے گا, ہر چرندہ ہلاک ہو جائے گا. اس لیے آپ ہر جاندار کا ایک جوڑا کشتی کے اندر سوار کر لیجیے تاکہ عذاب ختم ہونے کے بعد میں ان سے دوبارہ جو ہے ان کی نسل جو ہے دنیا کے اندر آباد ہو سکے. نوح علیہ السلام جو کہتے ہیں اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فرمایا ارکبوا فیها بسم اللہ مجریها ومرساها ان ربی لغفور رحیم. سوار ہو جاؤ کشتی کے اندر, بے شک اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے, بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اس واقعے سے ایک دعا جو ہے علماء کرام نے مستنبط کی ہے کہ جب بھی ہم کشتی کے اندر سوار ہوں یا ہوائی پانی کے جہاز میں سوار ہوں یا ہم کسی پانی کے پل کو, برج کو ہم پار کر رہے ہوں, تو ہمیں اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور. یہ نوح علیہ السلام نے پڑھی تھی کشتی کے اندر سوار ہونے کے لیے, اور لوگوں سے کہا ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور. نوح علیہ السلام نے جانوروں میں سب سے پہلے جس جانور کو جو سوار کیا وہ چیونٹی تھی, اور سب سے آخر میں جس جانور کو سوار کیا وہ گدھا تھا. گدھا جب داخل ہونا چاہ رہا تھا تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کی دم پر جو ہے شیطان لٹک گیا, جس کی وجہ سے وہ سوار نہیں ہو پا رہا تھا. تو نوح علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا وَيْحَكْ اُدْخُلْ وَإِنْ كَانَ الشَّيْطَانُ مَعَكَ, تیرا بھلا ہو داخل ہو, آگے سے تیرے ساتھ شیطان ہو. اور اس طرح شیطان کی جو ہے کشتی میں سوار ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا, اس لیے کہ شیطان نے مہلت مانگی تھی کہ مجھے قیامت تک جو ہے زندہ رہنے دیا جائے, اس لیے اس کو جو ہے کشتی میں جو ہے اس طرح سے سوار کیا گیا. کیونکہ یہ عذاب جو تھا وہ عالمگیر تھا, اس عذاب سے صرف وہی بچ سکتا تھا جو کشتی کے اندر سوار ہو گیا, اس کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکتا. اور اس کے بعد جو ہے کشتی جو ہے پہاڑ کی طرف جو کہتے ہیں طوفان کے اندر دوڑنے لگی. قرآن پاک کہتے ہیں وہی تجری فی موجین کالجبال, وہ طوفان کی موجوں میں جو ہے پہاڑ کی طرح دوڑ رہی تھی.
اور طوفان جو ہے ہر کافر کو جو ہے، ہر نافرمان کو، ہر مجرم کو ہلاک کر رہا تھا. اور ان ہلاک ہونے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا جو ایمان نہیں لایا. نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، باقی 3 لائے تھے. جو 3 ایمان لائے تھے ان کا نام بتایا جاتا ہے حام، سام، یافت. اور انہی 3 بیٹوں سے بعد میں دنیا آباد ہوئی. تو نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو طوفان میں ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا تو اس سے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے آجا کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ مت ہو، یعنی مطلب ایمان لے آجا. بیٹے نافرمان بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ جو ہے اس عذاب سے بچا لے گا، پہاڑ تک تھوڑی نہ پانی پہنچ جائے گا. نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا مگر جس پر اللہ رحم فرمائے. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور یہی گفتگو ہو رہی تھی، ایک موج آئی اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ڈبو کر دی. اس طرح سے جو ہے اس طوفان نوح نے جو ہے پوری دنیا کو جو ہے ہلاک کر دیا. اور ان ہلاک ہونے والوں میں ایک نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا اور ایک نوح علیہ السلام کی بیوی بھی تھی جو ایمان نہیں لائی. جب پوری دنیا تباہ و برباد ہو گئی، سب کچھ ہلاک ہو گیا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے فرمایا اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان تھم جا. اور اس طرح سے پانی جو ہے تھم گیا اور فیصلہ ہو گیا، اور جو ساری قوم تھی وہ ہلاک. اور نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ پہ جا کے ٹھہری. جب کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، زمین کا پانی جو ہے خشک ہو گیا، طوفان تھم گیا، اور کشتی کے سوار جو کو حکم دیا گیا کہ سلامتی کے ساتھ اور برکت کے ساتھ زمین پر اتر جاؤ. پھر نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کا خیال آیا جو طوفان کے اندر ہلاک ہو گیا. تو نوح علیہ السلام نے جس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے عذاب کی درخواست کی تھی، اسی وقت یہ بھی کہا تھا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا والمؤمنین والمؤمنات، کہ اے رب میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا ان سے کہ سب ہلاک ہوں گے مگر جو آپ کے اہل ہیں اور ایمان والے ہیں وہ ہلاک ہوں گے. تو نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ جو میرا بیٹا ہے وہ میرے گھر والوں میں سے ہے، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، اور آپ نے جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، وانت احکم الحاکمین، اور آپ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ جو آپ کا کافر بیٹا ہے وہ آپ کے اہل گھر والوں میں سے نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال درست نہیں. فلا تسألنی ما لیس لک به علم، مجھ سے ایسی چیز کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں. انی اعدک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اس بات سے کہ تم ہو جاؤ نہ سمجھ لوگ. نوح علیہ السلام کو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبہ ہوا تو نوح علیہ السلام فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی اور اپنی اس غلط سے رجوع کیا. اور اس طرح سے کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے پوری ہلاک ہو گئی، اور اس کے بعد میں دنیا جو دوبارہ آباد ہوئی وہ ان لوگوں سے آباد ہوئی جو کشتی کے اندر سوار ہو گئی تھی. جو سوار نہیں ہوئے تھے وہ سب ہلاک ہو گئے، صرف وہی لوگ بچے جو کشتی کے اندر سوار ہوئے تھے. اور ان میں جو ہے نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافت. ان 3 بیٹوں کی جو اولاد ہے وہ پھر پوری دنیا کے اندر پھیلی، ٹھیک ہے، اور پوری دنیا دوبارہ سے از سر نو آباد. اسی طریقے سے جانور ہیں، جانور بھی سب الگ ہو گئے.
جن جانوروں کو جوڑا جو ہے کشتی کے اندر رکھا گیا تھا، ہر جانور کے ایک جوڑا، اس جوڑے جو ہے دوبارہ دنیا آباد ہوئی. تو آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.